السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب المساجد سبق نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی آدمی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اس اعلان کرنے والے کو یہ کہے کہ اللہ کرے تمہاری وہ چیز واپس نہ ملے۔ مسجدیں اس مقصد کے لیے تو نہیں بنائی گئیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے، اور یہ آداب مسجد کے خلاف ہے۔ جبکہ آج کل مسجدوں میں اعلانات کی بھرمار ہے۔ کسی کی بکری گم ہو گئی، کسی کی گائے گم ہو گئی، بچہ گم ہو گیا تو آ کر مسجد میں اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، اور پھر ایسے شخص کو بد دعا دی گئی کہ تیری یہ گم شدہ چیز تجھے واپس نہ ملے۔ تو پیارے بھائیوں، بکری گم ہو جائے یا بچہ گم ہو جائے، مسجد میں اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، مسجد کے باہر یہ اعلان کرنا درست ہوگا۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، رواہ النسائی والترمذی وحسنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے کسی شخص کو دیکھو تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار اور تجارت میں نفع نہ دے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت، خریدنے بیچنے کا کام نہیں کرنا ہے، اور جو ایسا کرے تو اس کو پھر ان الفاظ کے ساتھ بد دعا دینی ہے کہ تیری تجارت تیرے لیے نفع مند نہ ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں مساجد میں خرید و فروخت کی ممانعت فرمائی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ مسجدیں تجارتی منڈیاں نہ بنائی جائیں، مسجدیں صرف عبادت الہی کے لیے تعمیر کی جائیں۔ اگر مسجدوں میں خرید و فروخت شروع کی گئی تو یہ مساجد اپنا مقصد کھو بیٹھیں گی، جبکہ مساجد کو صرف یاد الہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث، وعن حکیم ابن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستفاد فیہا، رواہ احمد و ابو داود بسند ضعیف۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مساجد میں نہ حدیں قائم کی جائیں اور نہ مسجد میں قصاص خون کا بدلہ لیا جائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا، اور امام احمد نے فرمایا کہ روایت ضعیف ہے، جبکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ دیگر شواہد کی بنا پر اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجدوں میں حد قائم نہ کی جائے، یعنی چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، قاتل کی گردن نہ کاٹی جائے، اور اسی طرح دیگر۔ کیوں کہ جس پر حد جاری کی گئی ہے احتمال ہے کہ سزا پانے والے کا خون یا گندگی وغیرہ، اسی طرح مسجد میں شور و شرابہ ہوگا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں حد جاری کرنے سے منع کیا ہے تاکہ مسجد پر امن رہے، شور و شرابے سے بھی پاک ہو اور گندگی سے بھی پاک ہو۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اصیب سعد یوم الخندق فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد لیعودہ من قریب، متفق علیہ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ غزوہ خندق کے روز حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، خندق کے روز زخمی ہو گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب سعد بن معاذ کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا تاکہ قریب سے ہی سعد کی تیمارداری بآسانی کر سکیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تھے۔ ویسے تو پیارے نبی کا ہر صحابی عظیم المرتبت ہے، جلیل القدر ہے، مگر ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ان کے بازو میں تیر لگا اور خون جاری ہو گیا، خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو جناب سعد نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں، یعنی وہ جنہوں نے غداری کی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیمہ لگا دیا، اور سعد کے زخم سے خون نکلتا رہتا تھا، اور اس لیے تاکہ قریب سے ان کی تیمارداری بآسانی ہو سکے۔ دوسری طرف اسلامی لشکر طیبہ مدینہ کے لشکر نے، طیبہ کے لشکر نے، مدینہ طیبہ کے لشکر نے ان یہودیوں کا محاصرہ کیا، بنو قریظہ کا، جنہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ جناب سعد کا خون بند ہوا اور بنو قریظہ نے جناب سعد کو حکم بنایا کہ جو سعد فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کے جو مرد ہیں، جو جنگ کے قابل ہیں، مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی فیصلے پر تمام یہودی مرد جو جنگ کے قابل تھے، سب کو خندق کھود کر، ایک نالا گڑھا کھود کر ان تمام لوگوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات زخمی ہونے کے 1 ماہ بعد ہوئی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت میں مسجد میں مریض کے قیام کے لیے خیمہ وغیرہ نصب کرنا یہ درست ہے،
اسی طرح مسجد میں سونا، بیمار یا زخمی کی تیمارداری کرنا اور اس کے علاج کا بندوبست کرنا یہ بھی درست ہے۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وانا انظر الی الحبشۃ یلعبون فی المسجد الحدیث متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ مسجد میں تیر اندازی اور اس طرح کے دیگر جہادی کھیل کھیلتے تھے، اور حضرت عائشہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہوتی، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے ہوتے اور عائشہ پیچھے ہوتی، اور پھر پیارے نبی کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہو کر سیدہ عائشہ حبشیوں کا کھیل دیکھا کرتی تھی۔ اب اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہوا، وہ یہ کہ مسجد میں جہادی کھیل کھیلنا یہ جائز اور درست ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے، اور اس سے مراد مرد کا دیکھنا نہ ہو جو وہ بیان کر رہا ہے یا جو وہ کر رہا ہے، اس کے بیان پر، اس کی تقریر پر یا اس کے افعال پر نظر ہو تو یہ درست ہے۔ اور یہ کہ کوئی عالم بیان کرتا ہے تو عورت اس کو لائیو میں اس کا بیان سن سکتی ہے، مقصد اس کا بیان سننا ہو، نہ کہ اس کے اعضائے جسم کا بغور ملاحظہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان حبشیوں کو دیکھتی تھی اور وہ کھیل رہے ہوتے تھے۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ولیدۃ سوداء کان لها خباء فی المسجد فکانت تأتینی فتحدث عندی الحدیث متفق علیہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، ایک سیاہ فام لڑکی کا خیمہ مسجد میں تھا، یعنی مسجد نبوی میں، اور یہ لڑکی میرے پاس باتیں کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت بھی مسجد میں رات بسر کر سکتی ہے، بشرطے کہ فتنے فساد کا خطرہ نہ ہو، اور یہ کہ عورت کے لیے بھی مسجد میں خیمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنا ممنوع ہے۔ جو اعلان کرے اس کو یہ کہا جائے کہ تیری یہ گم شدہ چیز تجھے واپس نہ ملے۔ اسی طرح مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا بھی منع ہے۔ جو خرید و فروخت کرے اسے کہا جائے اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں، تجارت میں نفع نہ دے۔ اسی طرح مسجد کے اندر حدیں قائم نہیں کرنی ہیں، چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے اور قاتل کی گردن نہیں کاٹنی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر بوقت ضرورت زخمی کو اور مریض کو رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر جہادی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، چاہے وہ دوڑ لگانا ہو یا اس قسم کے دوسرے کھیل۔ اور الحمدللہ پاکستان کے اندر جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے جی ٹی روڈ گجرانوالہ میں مرکز طیبہ مرید کی مسجد کے صحن میں طالب علم الحمدللہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں حبشی مسجد کے اندر کھیل رہے تھے۔ تو مسجد کے اندر جہادی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت
عورت کے لیے بھی مسجد کے اندر خیمہ قائم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ فتنے فساد کا خطرہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن ہمیں زندہ رکھے کتاب و سنت پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے کتاب و سنت کو پڑھتے ہوئے، کتاب و سنت کو بیان کرتے ہوئے، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات کے خلاف کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت دین اور تبلیغ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے کتاب و سنت پر، توحید و سنت پر، اور ہماری موت آئے لا الہ الا اللہ پر۔ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ہماری قبریں ہمارے لیے آسان بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری قبر کا معاملہ ہمارے لیے بہتر سے بہترین فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر کی پریشانیوں، مصیبتوں سے، عذابوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارا ساتھی بنائے، اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر پلائے، پل صراط پر سے گزرنا اللہ ہمارا آسان سے آسان تر بنائے، اور جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر ترین مقام ہمیں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب رحمان قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، قبر کی تنگی سے، قبر کی وحشت سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کی خوفناکی سے اللہ وحدہ لا شریک ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری قبروں کو ہمارے لیے منور فرمائے۔ اللہ دین پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر ہماری موت ہو۔ ہمارے مرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل و کرم سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے اور ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ یہ دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ اس دنیا کے دھوکے اور فریب میں ہمیں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ نامعلوم ہماری موت ہمارے کتنے قریب آ چکی ہے۔ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں، یا رب رحمان تجھ سے یہ دعا ہے، یہ زبان قال اللہ قال رسول کے ترانے گائے، اور یہی قال اللہ قال رسول کے نغمے گاتے ہوئے ہماری جان ہمارے جسم کو چھوڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔